نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری سے پہلے قبائل مرتد ہو گئے، کچھ منافق تھے، انہوں نے کلمہ ویسے ہی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، بالکل وصال سے کچھ دیر پہلے، اتنے رکھ دو، وصال سے کچھ دیر پہلے قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ ویسے ہی منافق تھے، جان بچانے، مال آبرو بچانے کے لیے انہوں نے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، وہ تو انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب کوئی بڑی قوت معاذ اللہ اہل اسلام پر حملہ کرے، مدینے پر حملہ کرے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر اہل مدینہ پر، اہل اسلام پر حملہ آور ہو جائے، وہ پہلے ہی انتظار میں تھے۔ وہ ہلکی سی راہ مسیلمہ کذاب بے ایمان نے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، بلکہ سرکار کو حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیے، آپ کے بعد آپ کی نبوت میں شریک بن جاؤں، جب آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر میں اعلان کر دوں گا میں نبی ہوں۔ جامع صحیح بخاری کی روایت، بات سمجھیے گا، یہ جڑا ختم نبوت دا منکر ہوندا ہے انہوں تے ڈنڈا بھی نہیں دیتا جاندہ۔ میں حدیث ہی پڑھنے لگوں، بات سمجھا رہا ہوں۔ عادات مبارکہ میں سے تھا، حضور ایک چھڑی جو ہے وہ دست مبارک میں رکھتے تھے۔ جب مسیلمہ نے یہ لفظ کہا نا کہ آپ مجھے اپنی نبوت کا جانشین مقرر کیجئے، آپ کے وصال ظاہری کے بعد میں آپ کی جگہ نبی بنا دیا جاؤں، تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، تو وصف نبوت کی بات کرتا ہے، تو میرے ہاتھ کی چھڑی مانگے تو تجھے نہ دوں میں۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، بہرحال یہ قبائل مرتد ہوئے، اس کا سہارا تھا مسیلمہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی سالاری میں ایک لشکر تیار کیا، روانہ کر دیا۔ لشکر ابھی مضافات مدینہ میں تھا، یعنی پورا باہر بھی نہیں ہوا، ابھی مدینہ منورہ میں۔ تو خبر آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سرکار وصال فرما گئے، خبر آ گئی۔ لشکر اسامہ وہیں بیٹھا رہا، حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان کا باہم مشورہ ہوا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، باہم مشورہ ہوا کہ لشکر اسامہ، جیش اسامہ کو واپس بلایا جائے یا آگے بھیجا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا، یہ بات بھی اپنی جگہ ایک رائے رکھتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جو قبیلے قریب قریب کے مرتد ہیں، شاید ہو سکتا ہے لشکر ساری فوج لڑنے کے لیے جائے تو یہ مدینے پر حملہ کر دے۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جیش اسامہ کو واپس بلایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سماعت فرمائیے، فرمایا مدینے دے کافر حملہ آور ہو جان اور ہمیں نوچ جائیں، ہمارے اجسام کا ریشہ ریشہ کر جائیں، صدیق کے جسم کا ریشہ ریشہ ہو جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ جملہ اس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر نے کہا۔ لشکر آگے بڑھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ جب مدینہ منورہ میں اب یہ خبر آئی کہ بھئی یہ جنگ بڑی سخت ہے، یہ بات ہے سنانے کے لائق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سواری پر سوار ہوئے، ام المومنین صاحبہ اس کی راویہ ہے۔ موضوع صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت اہل بیت کی نظر میں، لیکن میں تھوڑا سا بڑھا کے چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ، یعنی اونا دی عزت اینا دی نظر سے، اینا دی عزت اینا دی نظر سے، سمجھا؟ یہ جس وقت بات چلی آگئی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوئے، تلوار نیام سے نکالی اور نکال کر ہوا میں لہرا کر اس ارادے سے کہ جہاں لشکر اسلامیہ لڑ رہا ہے، برسرے پیکار ہے، میدان میں ہے، تو سرکار کا جانشین مدینے میں نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی میدان میں جا کر لڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے۔ ام المومنین صاحبہ فرماتی ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کی لگام تھام اور لگام تھام کے سواری قابو کر کے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا لڑنے کے لیے۔ تو یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صحابی اور سرکار کا قریبی رشتہ دار یوں تھام کر کہتا ہے کہ میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گا
بلکہ وہ لفظ کہہ کر میں آپ کو روکوں گا جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن آپ کو کہہ کر میدان میں جانے سے روکا تھا. میں آپ کو وہ لفظ کہہ کر روکوں گا جو سرکار جب آپ احد میں جانے لگے تو حضور نے آپ کو فرمائے تھے اور آپ کو روکا تھا. جب احد میں کفار کا حملہ ہوا, کچھ سخت حملہ ہوا, حضرت صدیق اکبر لڑنے کے لیے جانے لگے تو یہ احد میں مسئلہ پیش آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پکڑا اور ہاتھ تھام کر فرمایا, صدیق ٹھہر جا, ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کر.